دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر. جب یہاں پر آئے تو آپ کو ڈر نہیں تھا کہ میں جو حیدرآباد دکن کے عزاداری میں پیدا ہوا ہوں، بڑا ہوا ہوں، وہاں میں نے گریجویشن کی ہے، اب مغرب میں جا رہا ہوں اور اگر موقع نہیں ملا تو مچھلی پانی سے باہر کیسے رہے گی؟ جی، یہ بات عزاداری کا مولا کا جتنا کرم ہے کم ہے کہ جس آسٹریلیا میں پہنچے، جب سے عزاداری ماحول مل گیا یہاں پر، اور یہاں پر بنیادیں ڈلی ہوئی تھی دکن کی، عزاداری کا سلسلہ بہت جاری اور ساری تھا. میلبرن میں جس شہر میں نے پہنچا ہوں، جو بھی پرانے لوگ آئے تھے انہوں نے اپنی بہت ساری خدمات انجام دے چکے تھے. عزاداری کی جڑیں موجود تھی، اور مشہور امام بارگاہ بھی یہاں پر، پنجتن امام بارگاہ سے ہم لوگ وہاں پر جاتے تھے، ذکر مولا ہوتا تھا، اور ہماری دکن کی عزاداری یہاں پر قائم و دائم تھی. اور جس سلسلے میں جو چیزیں مس ہو رہی تھی دکن کی، وہ چیز ہمیں خوراک کے طور پر یہاں مل رہی تھی. تو جب کوشش ہو رہی تھی کہ جب جو چیز مس ہوتی تھی عزاداری کے سلسلے میں، زیارت پہ چلے آتے تھے تاکہ عشق مولا کے ساتھ ساتھ مولا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر سکے. یعنی جب آپ کو لگتا تھا کہ نکوٹین جو باڈی کے لیے یا انرجی ضرورت ہوتی ہے، وہ لگتا ہے کہ اس معیار پہ نہیں ہوئی تو پھر وہ سفر عشق شروع ہو جاتا ہے. بہترین. اب علی جان یہاں پر اسٹوڈنٹ کے پڑھائی کی اور پھر تو شاعری کب شروع کی؟ دیکھیے، شاعری کے جس طرح سے میں نے کہا کہ میں اپنے اشعار خود سے 2012 سے کہنے کی کوشش کی ہے. تو 2012 کی کچھ آخری میں نے اپنے اشعار قلم لکھنے کا شروع کیا ہے. اس سے پہلے میں دوسرے شعراء کا کلام پڑھتا تھا، جیسا بلال کاظمی صاحب ہیں، خود چاچا ہے میرا اکبر علی مومن صاحب کا کلام سناتا تھا، اور گوہر صاحب بول کے سلطان پور کے، ان کا ایک دو بار میں اشعار سنا، لوگوں نے بہت پسند کیا تھا. تو اسی سلسلے میں خاندانی شعراء ہونے کی وجہ سے دل میں ایک تھا کہ میں نے بھی اپنے قلم. لیکن وہ پنجتنی جو آپ کے والد کا تخلص ہے، آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا. میں ابھی کہہ رہا ہوں، غلام پنجتن وہ میرے چاچا ہے. اچھا، وہ آپ کو چاچا ہے؟ جی، جن کی کتاب ہے. نہیں، وہ چاچا کا خاندان کا نام، فیملی کا نام ہمارے. جی جی، یہ محمد مرتضیٰ علی مجاب صاحب ہے. والد صاحب کا تخلص ہے مجاب. اچھا، مجاب. جی جی، مجاب ہے. پنجتنی جو ہے وہ چاچا کا تخلص ہے، غلام پنجتن. اور مگر ہمارے خاندان میں ہمارے گھر کا نام پنجتنی ہے. اچھا اچھا، دادا نے جو رکھا تھا. تو صرف بیٹے کے نام پہ نہیں ہے، وہ پورے لفظ پنجتنی. دادا کو 5 بیٹے تھے، تو گھر کا نام ہی پنجتنی ہے، اشوق خان پنجتنی. تو اسی سلسلے میں ہم نے بھی یہاں آسٹریلیا میں مولا نے جگہ عطا کی، تو اس کا نام اشوق خان پنجتنی رکھا ہے میلبرن میں. تو اشوق خان پنجتنی، اور ہمارے ساری فیملی کو لوگ پنجتنی والے بول کے خطاب کرتے ہیں دکن میں. تو والد صاحب شاعر ہے الحمدللہ. تو والد صاحب نے بہت سارے نوحے کہے ہیں. والد صاحب نے نثر کے ساتھ نظم پہ بھی کئی کتابیں لکھی ہیں. تو اس سلسلے میں چاچا خود شاعر ہے اکبر علی مومن صاحب. تو جب کوشش قلم رک جاتا ہے، کبھی کریکشنز کروانا ہے، تو ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں چاچا وقت سے. زبردست. اب ایک نوجوان ہے، اور اب تو ماشاءاللہ نوجوانی سے سفر اس سے آگے چلا گیا کہ ماشاءاللہ آپ کی اولادیں ہیں. جی الحمدللہ. 3 ہیں 4 ہیں؟ مجھے 3 بیٹے اور بیٹی ہیں ماشاءاللہ سے. تو اب یہ کہ اب آپ وہاں سے آ گئے کہ جہاں سے لوگ آپ سے مستفید ہو سکیں اور آپ سے بھی لے سکیں اور سیکھ سکیں. اب میں چاہوں گا کہ آگے گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو، جب ہم بات کر رہے ہیں علی جان منتظر کے حوالے سے، کہ ایک ایسا شخص، یعنی یہ سمجھیے کہ عمر میں کافی نوجوان ہے، اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا نوجوانوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ اپنا دل بچھا کر آپ ان کو جاننا چاہتے ہیں. تو میرا اس بات پہ یقین ہے، جیسے خدا پہ یقین ہے، کہ کل ان کا ہے، اور اگر ہم نے آج ان کو ان کی اہمیت یا اس سے بہتر بنانا، بتانا، سمجھنا، سمجھانے کی کوشش کی، تو یقیناً ہم امید کر سکتے ہیں پھر ان سے کہ دیکھیں آپ سے یہ امیدیں ہیں اور آپ اسی حوالے سے. تو یہ عزاداری کا خدمت ہے، اور چونکہ خون ایک ہی ہے تو کسی طرح سے بھی، اور ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کی عزاداری پاکستان میں کتنا کام کیا، اور ہم جیسے بزرگوں کو بھی عقیدے اور عقیدت کے حوالے سے جو خدمات ملی. اب ایک نوجوان ہے جس نے کچھ کلام بھی کہیں، تو ہم چاہیں گے کہ گفتگو میں کم از کم ان کے کلام اپنے ناظرین تک پہنچائیں. تو کیا سنانا چاہیں گے آپ؟ جی آپ اجازت دیں گے تو میں ابتدائی شاعری کے دور میں ہی میں نے
مصرع طرح دیا گیا تھا، تو میں وہی پرانا کلام سے آغاز بہت اچھا کلام کروں گا. آگے والی شاعری تو لوگ سنتے ہیں، میں محفلوں میں پڑھتا ہوں. میں پرانے کلام کا انتخاب کیا تاکہ ایک مصرع طرح دیا گیا تھا. ہمارے میلبرن میں ایک سالانہ محفل ہوتی ہے ہمارے دوست کے یہاں پہ، مطہر کے یہاں. وہ ہے اس میں مصدق لکھانی صاحب نے مصرع دیا تھا. یہ لگ بھگ 12 سال پرانی یا 13 سال پرانی محفل کا ذکر ہے. انہوں نے مصرع دیا تھا کہ بعد ایام ازاں بھی یہ ازاں جاری رہے. واہ 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 بھائی، کیا بات. 9 ربیع الاول کو محفل ہوتی ہے وہ، تو اس میں نے کچھ اشعار کہے تھے. تو اسی سلسلے کا آغاز کرتا ہوں کہ روز و شب ذکر غم کرب و بلا جاری رہے. واہ. روز و شب ذکر غم کرب و بلا جاری رہے. آنکھوں سے اشک ازاں کا سلسلہ جاری رہے. آنکھوں سے اشک ازاں کا سلسلہ جاری رہے. چھوڑ دو دنیا کی باتیں، کام کچھ ایسے کرو. واہ واہ واہ. چھوڑ دو دنیا کی باتیں، کام کچھ ایسے کرو کہ ہر زباں پر بس علی کا تذکرہ جاری رہے. واہ واہ واہ، سلامت رہے. کہ ہر زباں پر بس علی کا تذکرہ جاری رہے. اور زندگی بھر تم حسینی ماتمی بن کر رہو. زندگی بھر تم حسینی ماتمی بن کر رہو. اس سبب تم پر دعائے سیدہ جاری رہے. اس سبب تم پر دعائے سیدہ جاری رہے. اور یہ شعر کہ اس لیے بھی پرچم عباس کو چوما ہوں میں. اس لیے بھی پرچم عباس کو چوما ہوں میں کہ نسل میں میری وفا کا سلسلہ جاری رہے. واہ واہ واہ، کیا خوب ہے. نسل میں میری وفا کا سلسلہ جاری رہے. اور تضمین ہوئی تھی اس میں کہ بس یہی پیغام نسلوں میں کرو اب منتقل. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. آپ نے ہمارے سوال کا جواب بھی دے دیا بھائی. پیغام نسلوں میں کرو منتقل کہ بعد ایام ازاں بھی یہ ازاں جاری رہے. بعد ایام ازاں بھی یہ ازاں جاری رہے. بہت سارے شعر ہیں اس میں. اور ایک آخری شعر سناؤں گا مفتی کی زحمت کے اپنے بچوں کو علی اصغر کے اوپر وارنے. واہ واہ واہ. اپنے بچوں کو علی اصغر کے اوپر وارنے. تا قیامت ماؤں میں یہ حوصلہ جاری رہے. تا قیامت ماؤں میں یہ حوصلہ جاری رہے. اور مختہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ عقیدہ لکھنے کی کوشش ہوتی ہے ہر وقت کے منتظر پیدا ہوئے ہیں ہم اسی غم کے لیے. واہ واہ واہ. منتظر پیدا ہوئے ہیں ہم اسی غم کے لیے. جب تلک سانسیں ہیں ماتم شاہ کا جاری رہے. جب تلک سانسیں ہیں ماتم شاہ کا جاری رہے. روز و شب ذکر غم کرب و بلا جاری رہے. آنکھوں سے اشک ازاں کا سلسلہ جاری رہے. واہ واہ واہ. ناظرین دیکھیں آپ نے کہ کتنا خوبصورت میسیج تھا. اور اس میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں زندگی کی، اولاد کی تربیت کی، اپنی ذمہ داری کی، ساری چیزیں انہوں نے کور کی. اور اب ہم چاہیں گے کہ اب اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب آپ نے لکھنے کی کوشش کی، اور میں دیکھ رہا تھا جس کتاب میں آپ کے چاچا کے کلام ہیں، ابو کے کلام ہیں، آپ کے بھی کچھ کلام ہیں، تو یہ سلسلہ کیا جیسے جیسے عمر گزر رہی ہے تیز ہو رہا ہے، سلو ہو رہا ہے، ایک ہی پیس سے چل رہا ہے؟ نہیں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ جیسا جیسا مولا نظر کرم کرتے ہیں، آپ کی لو ہوتی ہے اور کربلا سے قریب ہونے کی، تو مولا کی عطا ہوتے رہتی ہے. تو اس چیز میں مولا کی نظر کرم ہو رہی ہے. جتنا شکر بھیجے کم ہے علیہ محمد علیہ السلام کا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر قائم و دائم رکھا ہے، اور وہ ہدایت جاری و ساری ہے، سلسلہ جاری ہے. تو مولا کے نظر کرم سے کوشش ہوتی رہتی ہے کہ کچھ ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کی، نوحے کی شکل ہو یا سلام کی شکل میں. ان دنوں میں نوحے کی طرف دل راغب ہوتے ہیں تو اشعار اس طریقے کے لکھے جاتے ہیں. صحیح. تو جیسا مولا کی خوشی کے ایام جب چلتے ہیں، خاص طور پہ جب مولا کی ولایت کے دن آتے ہیں غدیر کے، تو غدیر کے سلسلے میں قلم چلتا ہے. اگر امام حسین کی آمد کا سلسلہ ہے تو آمد کا سلسلہ اسی طرح ہوتا ہے کہ انہی پر کچھ کہنے کی کوشش ہوتی ہے. صحیح. تو مولا اسی ٹائم پہ جب دل دماغ مکمل ہم ان کے حوالے کر دیتے ہیں تو نظر کرم ادھر سے عطا کا سلسلہ ہوتا ہے. جی. آپ کے خانوادے کو اوپر سے دیکھا جائے تو دادا، نانا، چچا، والد صاحب جی نظر آ رہا ہے، روشنی روشنی ہے. نیچے اگر آپ دیکھیں، جو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں، جی کیسا لگ رہا ہے؟ 3 بیٹے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ الحمدللہ جس طرح سے تربیت جاری ہے. اور مغرب میں رہتے ہوئے ناظرین یہ بہت مشکل ہے، کام ہے اور بہت ضروری کام ہے. بلکہ
مجھے زندگی میں رہتے ہوئے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ جتنا یوں سمجھ لیجیے کہ یہ میرا نظریہ ہے، اور ہمارے یہاں بڑی خوبصورت چیز جو زندگی میں نے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ نظریے اختلاف رکھ سکتے ہیں، ہم انسان سے اختلاف نہیں رکھتے. یعنی انسان مکمل ریجیکٹ نہیں ہو سکتا کہ اگر ان کا نظریہ اور ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ہندوستان یا پاکستان میں اگر بچہ انگریزی بولتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ تھوڑا تعلیم کا شوق رکھتا ہے. لیکن یہ میرا کہنا ہے اور مسلسل اپنے بچوں کو یہ تعلیم کرتا ہوں کہ یہاں پر اگر اردو بولے تو پھر آپ کو یا اپنی زبان بولے تو آپ کو اتنا ہی خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں وہاں پر انگریزی جاننا بہت بڑی بات ہے اور یہاں پر اپنی زبان جاننا بہت بڑی بات ہے. علی جان، کیا اب آپ چونکہ بہت ایکٹیولی کام کرتے ہیں، علماء کی خدمت کے حوالے سے آپ جانے جاتے ہیں، بہت سارے کام آپ نے ملت اس طرح سے کیے ہیں. ایک نوجوان جو 2008 میں آتا ہے وہ 2022 میں اپنا عاشور خانہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی یہ 2021 تو یہ سفر، یہ عنایت شروع سے دماغ میں تھی کہ مجھے یہ اگر موقع ملا زندگی میں تو یہ کروں گا. یہ عطا کا سلسلہ ہے. خواہش تو ہر مومن کی ہوتی کہ حیدرآباد ہو یا دنیا کا کوئی کونے میں ہو، وہ چاہتا اپنے گھر میں قضا خانہ ہو. اس کی خواہش، اس کی نیتیں اس وقت شہزادی جانتے ہیں. آپ کوئی اپنی غدیر کی محفل میں آپ نے اپنی کچھ بیت شیئر کی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین سے اس حوالے سے کہ چلیں اختتام میں ہم کم از کم آپ کی جو تحریر ہے یا یعنی جس کو میں سمجھتا ہوں آپ کا ایک پیغام ہے، آپ کے بقول آپ کی کہ وصیت ہے نوجوان نسل کے لیے، وہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو ذرا سنائیے اور بتائیے. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مجھے یہاں پہ اس عزاخانہ در حسین میں غدیر کی محفل پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. مولانا بلال کاظمی صاحب جس میں مدعو تھے، نیّر جلال پوری صاحب مدعو تھے، شعیب زیدی صاحب کا، ان کے خانوادے کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس عالمی محفل میں کا حصہ بننے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے. اس میں نے 4 مصرعے کہے تھے جو مومنین برسبن کو بھی پسند آئے تھے. بہت پسند آئے تھے. وہ یہ تھے کہ ہے ابتدا غدیر میری انتہا غدیر. واہ. ہے ابتدا غدیر میری انتہا غدیر، تیری فنا سخیفہ ہے میری بقا غدیر. تیری فنا سخیفہ ہے میری بقا غدیر. بھائی بچوں کو میں نے اپنی وصیت میں ہے لکھا، بچوں کو میں نے اپنی وصیت میں ہے لکھا، ایک پل بھی بھولنا نہ فدک کربلا غدیر. ایک پل بھی بھولنا نہ فدک کربلا غدیر. واہ واہ، کیا بات ہے. علی جان، آخری سوال یہ ہے کہ جب آپ سے اس بیت سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں آپ فیملی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور فیملی کا میسج، اور فیملی میں بھی آپ نے بتایا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے تو مرشد ہیں، میں ان کو کہتا ہوں سیدی مرشدی، میں ان کو اللہ کا ایک ولی سمجھتا ہوں، جناب سید ندیم رضا سرور صاحب کو، اور ان کے ساتھ آپ کی قربتیں کافی اچھی رہتی ہیں. یعنی میں دیکھتا ہوں وہ چند خاص لوگوں میں آپ شامل ہیں کہ جن کو یہ موقع ملتا ہے کہ ان کی تنہائی اور ان کی وہ گفتگو، اس میں ایک میسج مسلسل میں نے سنا ہے. اور کیا وہ جو بنیادی فیملی کا جو سٹرکچر ہے، اس طرح کے لوگ اگر اس کو گفتگو میں بیان کرتے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے، اور آپ سرور صاحب کے ساتھ جو اپنا وقت ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میرے لیے سفیر اعظم کو سننا، میرے لیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے خوبصورت لمحات میں سے ہے وہ، کہ جب میں ان کو سنتا ہوں تو کوشش یہ ہوتی کہ صرف ان کو سنتے رہیں. کیوں تو وہ جب کہتے ہیں تو ان کی پڑھنا نوحہ خوانی تو ان کی کائنات میں دنیا بھر میں مشہور ہے، معروف ہے. اور جب گفتگو بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ جب نیچی محفلوں میں کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بات جب وہ کہتے ہیں تو اس میں بہت گہرائی ہوتی ہے. جس طرح سے انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، عام ٹائم پر بھی انہوں نے یہ بات کئی بار کہی چکی ہیں، اور عالمی لیول پر مجالس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ فیملی فرسٹ کا جو میسیج انہوں نے کہا ہے، تو وہ چیزیں متاثر کرتی ہے کہ شخصیت سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے اندر کتنی محبتیں بھری ہوئی ہے. تو وہ محبتیں ذکر آل محمد میں آپ کو سنبھالتی ہے. کہ جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ تو حسین کے بھائی کو رونے جا رہا ہے، اپنا بھائی خفا ہے تجھ سے، اور تو اپنی ماں کو ناراض کر کے کربلا جا رہا ہے. تو یہ باتیں ان کی جو سننے میں آتی ہے تو ایک میسیج ایسا گہرائی کا ہے کہ آپ کو تعلقات سنبھال کر لے کر چلنا زندگی میں بہت بڑا آپ کے لیے چیلنج ہے.
زندگی کی مصروفیات کے باوجود یہ درس کربلا سے ملا سو ہیں، امام حسین سے ملا سو ہیں۔ امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو، علی اکبر السلام کو، شہزادہ علی اصغر، اپنی بیٹیوں کو شہزادی، ہر لمحے انہیں پریورٹی دی ہے، اور اس کے درس کو لیتے ہوئے بھی بہن سے مشورہ کرنا، امام ہو کے بہن سے مشورہ کر رہے ہیں، وہ سکھا رہا ہے ہمیں کہ جو ہے سو زندگی میں فیملی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس طریقے سے ریسپیکٹ فیملی کی، اور یہ چیزیں سفیر رضا صاحب کی جو ہم نے سنی ہے بہت متاثر کرتے ہیں وہ چیزوں سے۔ وہ بہت صحیح کہا جو انہوں نے کہ ناظرین کے ایک ایسا شخص جو نوجوانوں کو متاثر کرتے ہیں، اور یقیناً جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم آخر میں ایک ایسے شخص کے بارے میں جاننے کی کوشش میں شاید کسی حد تک کامیاب ہوئے، جو ایک نوجوان تھا، اسٹوڈنٹ تھا، اور اس نے آ کے مغرب میں آ کے وہ ساری تعلیمات جو اس نے اچھے استادوں سے سیکھی، اپنے بزرگوں سے سیکھی، اور اس کو کس طرح سے یہاں پر قائم و دائم رکھا، اور اس جستجو کے ساتھ کہ کبھی بھولنا نہیں، فدق کربلا غدیر، اس طرح کی سوچ کو لے کر وہ زندگی میں شامل ہے۔ میری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اس طرح کی جو مشن ہے ان کا، جو وصیت ہے ان کے، جو پیغام ہے ان کا، اس کو قائم دائم اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ان کی مدد خاص کریں۔ ان کے خانوادے کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، ان کے گھر کی وہ خاتون جس نے علی جان منتظر کے لیے یہ ساری آسانیاں فراہم کی، ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، ان کے بزرگوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں سید شعیب زیدی در حسین کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوگا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ غازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر